بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری بات شیئر کریں گے۔ سورہ نمل کی 62 نمبر آیت میں ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے، اور میں آپ کو اس آیت کا مفہوم سنا دیتا ہوں۔ مجبور کہ جب وہ پکارے تو کون ہے کہ جو اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ کون ہے کہ جو اس کی سختی کو دور کرتا ہے؟ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک نایاب واقعہ۔ تاریخ دمشق جو کہ 80 جلدوں پر لکھی ایک بہت بڑی کتاب ہے، لیکن ہے صرف عربی زبان کے اندر، اور کاش کہ ہمارے علماء اسے اردو زبان میں ترجمہ کر دیں، کیونکہ زیادہ تر ریڈرز عربی پڑھنا نہیں جانتے۔ اسی کتاب تاریخ دمشق میں لکھا ایک واقعہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابن عساکر جو اس کتاب کے مصنف ہیں، ان کے زمانے میں دمشق کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا، اور یہ واقعہ دراصل اسی شخص کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو اپنے گدھے پر بٹھا کر دمشق سے لے کر زیدانی تک جایا کرتا تھا، اور اس سفر سے جو کرایہ مجھے ملتا، اسی کرائے کے ساتھ ہی میرا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ اور ایک دن حسب معمول میں نے ایک شخص کو گدھے پر کرائے کی سواری کے لیے بٹھا لیا۔ ہم لوگ سفر کر رہے تھے، حتیٰ کہ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں راستہ 2 حصوں میں بٹ رہا تھا۔ میں اس راستے پر ہونے لگا جس کا مجھے علم تھا، لیکن اچانک وہ شخص بولا کہ نہیں، اس دوسرے راستے پر چلو، یہ ہمیں جلدی منزل تک پہنچا دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، مجھے یہ پہلا راستہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ شخص اصرار کرنے لگا تو اس کی ضد کے آگے میں خاموش ہو گیا، اور ہم نے اپنا گدھا اس انجان راستے پر ڈال دیا۔ تقریباً شام کے قریب ہم ایک بیابان جنگل میں سے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، اور یہ سب دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ اور ابھی میں واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ وہ شخص گدھے سے نیچے اترا اور اپنے تھیلے سے ایک خنجر نکال کر مجھے قتل کرنے کے لیے جھپٹا۔ میں ڈر کر بھاگا، لیکن وہ شخص انتہائی پھرتیلا تھا، یہاں تک کہ اس نے بھاگ کر مجھے پکڑ لیا۔ میں اس کے قدموں میں گر کر رونے لگا کہ تم میرا گدھا رکھ لو، میرے پیسے رکھ لو، لیکن مجھے جانے دو۔ لیکن وہ میری ایک نہیں مانا۔ بالآخر میں نے اس سے منت سماجت کی کہ پھر موت سے پہلے مجھے رب کے حضور ایک نماز پڑھ لینے دو۔ اس پر وہ انتہائی تل ملایا اور مجھے جلدی نماز پڑھنے کا کہہ کر خود انتظار کرنے لگا۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، لیکن نماز تھی کہ خوف کے مارے میری زبان پر ایک حرف تک نہیں آ رہا تھا۔ قرآن تھا کہ اس کی تلاوت شروع نہ ہو پا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیسے میری زبان پر سورہ نمل کی یہی 62 نمبر آیت جاری ہو گئی کہ کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے، اور کون ہے جو اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل سے ایک بڑا سا سفید رنگ کا گھوڑ سوار نکلا، اور بجلی کسی رفتار سے بھاگتا ہوا آیا اور اس شخص کے کلیجے میں اپنا نیزہ گاڑ دیا، اس قدر شدت کے ساتھ کہ اسے دوبارہ سانس لینا تک نصیب نہ ہوا۔ میں گمسم بیٹھا تیزی کے ساتھ اٹھا اور اپنا گدھا پکڑ کر سر پٹ واپس دوڑا، ایسے کہ پھر واپس دمشق پہنچ کر ہی دم لیا۔ وہب ابن منبہ جو کہ ایک تابعی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے قدیم کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان پڑھا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، جو شخص مجھ پر بھروسہ کرے اور مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے مخالفین سے ضرور بچاؤں گا، چاہے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مل کر اسے تکلیف دینے پر تلی ہوئی ہوں۔ اور جو شخص مجھ پر اعتماد نہ کرے تو امن میں ہونے کے باوجود میں اسے زمین میں اس طرح گاڑ سکتا ہوں کہ کوئی اس کی مدد تک کو نہیں آ سکتا۔ آپ کے ساتھ ہماری بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے،
کیونکہ وہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا محافظ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔